الرحمن الرحیم۔ پچھلے اتوار کو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بارے میں بتایا۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ اصل نام شیبۃ الحمد تھا، پوری تفصیل ذکر ہو گئی۔ 6 بیویاں تھیں الگ الگ وقت میں، اور 10 یا 12 بیٹے تھے۔ صحیح یہ ہے کہ 10 بیٹے تھے، ان کے نام ہم نے ذکر کیے، اور 6 بیٹیاں تھیں، یہ ذکر ہوا تھا۔ اس سے پہلے ہاشم کا ذکر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت عبداللہ کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، ان کا ذکر کریں گے۔ عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے اور 6 بیویاں تھیں۔ فاطمہ بنت عمرو المخزومیہ ذکر ہوا تھا، ان سے 3 بیٹے تھے، ابو طالب، زبیر، عبداللہ، یہ تینوں سگے بھائی ہیں۔ ابو طالب جن کا اصل نام عبد مناف تھا، اور دوسرے نمبر پر زبیر، تیسرے نمبر پر عبداللہ، یہ تینوں سگے بھائی ہیں۔ عبداللہ سب سے چھوٹے تھے بیٹوں میں، اور آپ حضرات نے یہ بھی سنا کہ جب عبد المطلب سردار بنے مکہ مکرمہ کے، سرداری ان کو مل گئی، ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ خواب میں آ کر کے کوئی ان سے کہتا ہے کہ احفر برہ کو کھودو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ برہ کیا ہے؟ تو دوسری رات پھر خواب میں ایک شخص آ گئے، کہتے ہیں احفر المظنونہ، مظنونہ کو کھودو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ مظنونہ کیا ہے؟ پھر چلے گئے۔ تیسری بار پھر وہ شخص آ گئے، احفر طیبہ، طیبہ کو کھودو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ طیبہ کیا ہے؟ پھر چلے گئے۔ چوتھی مرتبہ پھر خواب میں آیا رات کو، احفر زمزم، زمزم کو کھودو۔ اور پھر انہوں نے اس خواب کو عملی جامہ پہنایا، اور جب وہ بئر زمزم کو، اس مقام کو کھودنے لگے جس کو بنو جرہم نے بند کیا تھا، پوری تفصیل ہم نے ذکر کی آپ کے سامنے واقعہ کہ بنو جرہم نے کیوں بند کیا تھا۔ بنو اسماعیل کا جب ان سے جھگڑا ہوا، یہ بند کر کے چلے گئے تھے، نشانات مٹ گئے تھے، باقاعدہ خواب میں آپ کو نشانات بتائے گئے۔ اس وقت عبد المطلب کے ایک ہی بیٹے تھے، اور اس بیوی کا نام تھا صفیہ، ان سے بیٹے تھے حارث، ایک ہی بیٹے ساتھ تھے، ان کو ساتھ لیا۔ جب اس کنویں کو کھودنے کا ارادہ کیا تو قریش کے کافی لوگوں نے مخالفت کی کہ آپ نہ کریں، اس کو نہ چھیڑیں، نہ کریں، یہ ہے، مخالفت کرتے رہے۔ انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، جا کے اس کو کھودا، کھودتے کھودتے بالآخر 3 دن کے بعد بئر زمزم کے آثار ظاہر ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کھود کر کے ارد گرد باقاعدہ تالاب بنا کر کے پانی کو محفوظ کیا، لوگوں کو پلاتے تھے، دیتے تھے۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ قائم ہوا۔ جب عبد المطلب بئر زمزم کو کھود رہے تھے تو ایک ہی بیٹے حارث ساتھ تھے، تو اس وقت انہوں نے یہ منت اور نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے تو میں ایک کو اللہ کے نام پر قربان کروں گا، ایک کو اللہ کے نام پر قربان کروں گا۔ چنانچہ وقت آنے پر اللہ نے 10 بیٹے بھی عطا فرما دیے، خاموشی ہو گئی، 10 بیٹے مل گئے۔ ایک دفعہ خواب میں کوئی آ کے کہتے کہ عبد المطلب منت کہاں ہے آپ کی؟ آپ نے جو نظر منت مانی تھی وہ نظر اور منت کہاں ہے؟ بس فوراً اٹھے، اپنے بچوں کو جمع کیا، گھر والوں کو جمع کیا، اور کہنے لگے میں نے تو منت مانی تھی
کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا کر دیے، ایک کو اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا۔ اب میں تو خاموش ہو گیا تھا، لیکن خواب میں کسی نے آ کے کہا کہ اپنی منت پوری کرو، تو بچوں نے سب نے کہا کہ جو آپ نے منت مانی ہے آپ اس کو کر گزرے۔ چنانچہ قرعہ ڈالا، سارے بچوں کے درمیان قرعہ ڈالا، تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا ہے کہ ان کو قربان کیا جائے۔ سب کو ان سے زیادہ محبت تھی، چھوٹے بھی تھے، تو جب ان کو لے کر کے اور ذبح کرنے کے لیے چلے تو ان کی بہنیں آڑے آ گئی، باقی لوگ آڑے آ گئے، کہنے لگے ہم تو ان کو ذبح ہونے نہیں دیں گے۔ بہرحال کیا کریں، اب اس پہ سوچنے لگے۔ جب انسان سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ راستے بناتے ہیں نا، نیت صاف منزل آسان۔ کرتے کرتے قرعہ ڈالنا شروع کر دیا، کہنے لگے کیا کریں پھر؟ تو کہنے لگے ایک کام کرو، ایسے کر لو، ایک طرف 10 اونٹ رکھو اور ایک طرف حضرت عبداللہ کا پرچہ رکھو، قرعہ ڈالو۔ قرعہ جب ڈالا گیا تو حضرت عبداللہ کا پرچہ پھر نکل آیا۔ کہنے لگے نہیں، آپ ایک کام کریں، 10 اونٹ اور بڑھا دیں، آپ 20 کر دیں۔ پھر جب ڈالا پھر حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا۔ پھر کہنے لگے 10 اور بڑھا دیں آپ۔ یہ جو ایک چیز ہوتی ہے نا، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، انسان کے مزاج میں بخل ہے، کنجوس ہے، اور یہ خرچ کرنے کا جذبہ، صرف مال نہیں، جو بھی کمال اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اسے اللہ کی مخلوق کی طرف منتقل کرو، مخلوق خدا کو فائدہ دو۔ مال ہے، علم ہے، کوئی بھی کمال اللہ نے آپ کو دی، جب دوسروں کے لیے بہتر سوچو گے، دوسروں کو دو گے، ایک تو آپ کا دل صاف ہو جائے گا اور آپ کے رزق میں اللہ برکت ڈال دیں گے، اور وہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا کبھی۔ یہ خاص یہ نکتہ ہے بس، جو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی پریشان نہیں ہوتے، اور ان کی نعمت میں کمی کبھی نہیں آتی۔ تو 10 بڑھاتے چلے گئے، کرتے کرتے بالآخر اونٹ جا کر 100 پر تک پہنچ گئے، 100 اونٹ، اور ایک طرف حضرت عبداللہ۔ جب اس کو ڈالا، جب پرچہ ڈالا تو 100 اونٹ نکل آئے، سب بڑے خوش ہو گئے۔ اس زمانے سے لے کر اب تک قیامت تک کے لیے ایک شخص کی دیت کتنی ہے؟ 100 اونٹ ہے۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا اور دیت خون بہا، وہ 100 اونٹ بنتے ہیں۔ یہ ہے، اب یہ اس کی ترتیب اب تک تقریباً یہ برقرار ہے۔ تو اس کے بعد 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا۔ جب اونٹ ذبح ہو گئے، اس سے فارغ ہو گئے، پھر حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال یا 25 سال یا 28 سال یا 30 سال، کتنے قول ہو گئے؟ 4۔ 18 سال ایک قول، 25 سال 2، 28 سال 3، 30 سال 4۔ یہ مختلف اقوال ہیں، جو تاریخی باتیں ہیں نا، کوئی دین کا کوئی نص قطعی تو نہیں ہے، قرآن کی آیت یا قرآن حدیث تو نہیں ہے، نص قطعی مطلب تاریخی قول ہے۔ ہر بات ہے، تاریخوں کو اتنی توجہ دے رہی چیزیں تو اتنی یاد نہیں رہتی نا، کچھ یاد رہتی ہے کچھ نہیں ہوتی۔ تو اب وہ یہ کہ کس عمر میں ان کی شادی ہوئی، یہ اقوالات ہے۔ 18 سال کی عمر میں، 25 سال، تو حضرت عبد المطلب کو یہ وہ پیدا ہوا کہ اب ان کی شادی کرنی چاہیے۔ تو شادی کے لیے جب انہوں نے سوچا، جو قریش کے تقریباً 10 قبائل تھے، جن کا میں ذکر کروں گا اپنے وقت پر، کچھ چیزیں باقی ہے خاندان نبوت کے حوالے سے، ان کو آہستہ آہستہ کریں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ خاندان نبوت کو بالکل واضح کرنا ہے۔ تو سب سے آپ نے سوچا، ایک قبیلہ تھا بنو زہرہ۔ بنو، یہ قریش کی شاخیں تھی، مین قبیلہ قریش تھا، اس کے نیچے بہت ساری شاخیں تھیں۔ ان میں سے ایک قبیلے کا نام تھا بنو زہرہ، اس میں ایک شخص تھے، ان کے سردار تھے وہب، اور ان کے ایک بھائی تھے وہیب۔ ایک کا نام تھا وہب، جن کی بیٹی کا نام آمنہ تھا، آمنہ بنت وہب، اور ایک بھائی تھے ان کے حضرت آمنہ کے چچا، ان کا نام تھا وہیب۔
ان کی بیٹی کا نام تھا حالہ۔ تو عبد المطلب نے ارادہ کیا، حضرت عبداللہ کو اسے مشورہ کیا کہ میں آپ کے لیے فلاں جگہ رشتہ کا، بڑی مشہور خاتون تھی، بہت شریف سمجھدار خاندان، بڑے رشتے آئے تھے، لیکن انہوں نے منع کر دیے تھے۔ اور یہ جو جہاں اللہ نے لکھا ہوتا ہے، میرے پاس کبھی کبھی ساتھی آ جاتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ رشتہ نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا، فلاں یہ ہے۔ میں کہتا ہوں جہاں اللہ نے لکھا ہے وہاں ہوگا، جب اللہ نے لکھا ہے، جہاں اللہ نے لکھا ہے، سب اللہ کا ہے۔ انسان کوشش کا مکلف ہے کہ محنت کرے، کوشش کرے اپنی، باقی جب اللہ نے لکھا ہے ہر کام اپنے وقت پر ہوگا۔ یہ ایمان اور یقین بن جائے۔ میرے 16 رشتے گھومتے رہے، میرے خود اپنے 16 رشتے، کہنے لگے یہ ہمارے بچی کے قابل ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اور میں شروع سے بس میرا ایک مزاج ہے، میں الحمدللہ اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑتا ہوں، پرواہ ہی نہیں کرتا ہوں۔ جہاں اللہ نے لکھا، الحمدللہ جہاں اللہ نے لکھا تو ہو گیا، ختم۔ رضینہ، ہم راضی ہر چیز پر سمجھ رہے ہیں۔ یہ جو ہماری سوچ بن گئی، کہ بہت سارے لوگ عجیب لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ سب اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا یہ عین ایمان ہے، رضا بالقضاء عین ایمان ہے۔ اب بہت سارے رشتے ان کے لیے آئے تھے، جیسے حضرت خدیجہ کے لیے بہت سارے رشتے آتے رہے نا، حالانکہ 2 شوہر پہلے گزر چکے تھے ان کے، وہ بیوہ تھی، 2 شوہر گزرے، بڑے بڑے سرداروں نے ان کے لیے رشتے بھیجے، نہیں 40 سال کی عمر کو پہنچ گئی، گھر پہ بیٹھی ہوئی، اور 25 سال کے نوجوان کو خود رشتہ دیتی ہے، اپنا رشتہ خود بیچتی ہے۔ تو یہ بس اللہ کے فیصلے ہیں، انسان اپنی محنت کوشش جاری رکھے۔ تو عبد المطلب نے کیا کیا، اکیلے ارادہ کیا، جیسے رشتہ کی اٹک کے ساتھ انہوں نے قبول کر لیا۔ قبول نہیں کیا، بلکہ جب مجلس میں گئے وہاں بیٹھے تو ان کے معاملات کو کنٹرول کرتے تھے وہیب، یہ ان کے چچا تھے حضرت آمنہ کے، ان کے والد کا نام ہے وہب، یہ دیکھیں میں نے اوپر لکھا ہے عبداللہ، اچھا نیچے لکھا ہے وہب کی بیٹی تھی آمنہ، اور وہیب کی بیٹی تھی حالہ۔ تو عبد المطلب جب گئے وہاں مجلس کے اندر بیٹھ کر کے گفتگو کرنے لگے، تو دوران گفتگو رشتہ تو کن کا لے کر گئے تھے؟ حضرت آمنہ کا رشتہ لے کر گئے تھے، لیکن ساتھ ساتھ اپنا رشتہ بھی ڈال دیا۔ کہنے لگے جو حالہ جو ہے نا، ان کے لیے میں اپنا رشتہ پیش کرتا ہوں، اور آمنہ کے لیے حضرت عبداللہ کا رشتہ ہم پیش کرتے ہیں۔ دونوں نکاح ایک ہی مجلس میں ہو گئے۔ آسان شادی، سب کچھ آسان ہے، اتنا مشکل کر دیا آج کل۔ اس عذاب سے پتہ نہیں امت کب نکلے گی۔ ہماری شادیاں آسان ہو جائیں، سہولت والے، میں تو کہتا ہوں بہت سہولت کے ساتھ، کیا اتنے لاکھوں کے جوڑے خریدتے ہیں، اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ میں تو اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، دیکھو آپ تو میرے ساتھی ہیں، انشاءاللہ میں اپنے بچوں کی شادیاں جب کراؤں گا بالکل سنت کے مطابق، نہ شور نہ ہنگامہ نہ کچھ۔ اب کوئی کہے گا کہ بھائی ہمیں تو ولیمہ اور کھانا کب کھلاؤ گے؟ ابھی آ جا کے میرے ساتھ کھانا کھا لو، ابھی آ جائے میرے ساتھ کھانا کھا لے۔ ولیمے ضروری تھوڑی ہے، دعوت ولیمہ ہی کے ذریعے ہوتا ہے۔ ویسے آپ کا جب دل چاہے کھانا کھا لیں میرے ساتھ، میرا دسترخوان خالی ہی نہیں رہتا کبھی، کوئی نہ کوئی ساتھ بیٹھتے ہیں۔ تو یہ سوچ لیں شادیاں آسان ہو جائے۔ حدیث میں ہے ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ، وہ نکاح بڑے بابرکت ہوتے ہیں جو سادے اور خرچے کے اعتبار سے کم ہوتے ہیں، سادے۔ اور جس معاشرے کے اندر نکاح آسان ہو جائے، گناہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، زندگی صاف ہوتی ہے۔ جہاں نکاح کو مشکل بنا دیا جائے تو پھر گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، ماحول خراب ہوتا ہے۔ تو اب کیا ہوا، ایک ہی مجلس کے اندر دونوں نکاح ہوئے۔ حضرت آمنہ سے نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد کچھ دن حضرت عبداللہ نے گزارے، کچھ دن گزار کے پھر تجارتی قافلے کے ساتھ شام چلے گئے۔ جیسے ہاشم کا آپ نے پڑھا تھا نا،
کہ ان کا نکاح مدینہ منورہ میں ہوا سلمہ بنت عمرو کے ساتھ، اور کچھ دن رہے اور چلے گئے سفر پہ، وہیں شام میں ان کا انتقال ہو گیا 25 سال کی عمر میں۔ اور پیچھے کون پیدا ہو گئے؟ عبد المطلب پیدا ہو گئے۔ اصل نام کیا تھا؟ شیبۃ الحمد۔ عبد المطلب، مطلب ان کے چچا تھے، آپ نے پڑھا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ نے چند دن گزارے، شام چلے گئے سفر پہ، واپسی پہ مدینہ منورہ آئے، اپنے ننیال میں بیمار ہو گئے تھے، راستے میں وہی مدینہ منورہ رک گئے اور قافلہ مکہ مکرمہ واپس پہنچا۔ تو عبد المطلب نے پوچھا کہ عبداللہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا ان کی تو طبیعت خراب تھی، بیمار ہو گئے تھے، مدینہ منورہ میں اپنے ننیال میں رک گئے ہیں۔ کہنے لگے نہیں، فوراً حارث کو، اپنے بڑے بیٹے کو روانہ فرمایا، فوراً جاؤ، جلدی پہنچو، جا کے معلوم کرو۔ جب وہ وہاں گئے پتہ لگا کہ حضرت عبداللہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، چند دن گزارے تھے، اور ادھر حضرت آمنہ امید سے ہو گئی، اور حضرت عبداللہ چلے گئے، شام گئے، واپسی پر آئے مدینہ منورہ، انتقال ہو گیا۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو یہ تو حضرت عبداللہ کے حالات ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد پھر شروع ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر گفتگو کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ اس سے پہلے دو واقعات کا بیان کرنا ضروری ہے۔ ایک واقعہ قرآن کریم میں آتا ہے اصحاب الاخدود، اور ایک واقعہ آتا ہے اصحاب الفیل۔ اصحاب الاخدود کے معنی، اخدود خد ان کی جمع ہے، خندقوں والے۔ کیا معنی کریں گے؟ خندقوں والے، خندق کھودنے والے۔ کیا معنی خندقوں والے؟ خندق کس کو بولتے ہیں؟ گڑھا، گڑھے کھودنے والے، جنہوں نے زمین میں بڑے بڑے گڑھے بنائے، اس میں لکڑیاں جمع کی، اس میں آگ لگائی۔ واقعہ میں ذکر کروں گا، یہ لفظ ذہن میں رکھیں۔ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود، قتل کیے گئے، ہلاک کیے گئے خندقوں والے۔ کون ہے؟ النار ذات الوقود، آگ جو ایندھن والی تھی، خندقوں والے۔ اصحاب الاخدود، سمجھ رہے؟ یہ ایک واقعہ ہے قرآن کریم میں، سورۃ البروج 30ویں پارے میں سورۃ البروج ہے، اس کے اندر یہ واقعہ ہے۔ ایک واقعہ ہے اصحاب الفیل، ہاتھی والے۔ اصحاب الفیل کے معنی ہاتھی والے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ پہلے اصحاب الاخدود کا واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً سمجھ لیں 70 سال قبل تقریباً، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 روز پہلے اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا۔ تو انشاءاللہ یہ دو واقعہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے، پہلے اخدود کا واقعہ ذکر کریں گے، پھر اصحاب الفیل کا واقعہ ذکر کریں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے آگے سلسلے کو شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ۔